اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، اسلامک ٹی وی پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مرتبہ ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو نوجوانوں نے ایک نوجوان کو پکڑ رکھا تھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کی کہ اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت کیا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے۔ ملزم نے عرض کی کہ ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعہ مجھ سے صادر ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ ملزم: ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے ہی صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا ہے اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم اور شریعت مطہر کے فتوے سے انکار نہیں ہے، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کیا کہ 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ہوگا تمہارا ضامن کہ واقعی تم تیسرے دن عدالت میں حاضر ہو جاؤ گے اور خون کا بدلہ خون سے ہی دو گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس جوان نے پر امید نظر سے حاضرین مجلس کو دیکھا۔ پوری مجلس پر نظر گھمانے کے بعد اس نے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ میری ضمانت دیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے دریافت کیا کہ کیا تم اس کی ضمانت دیتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جوان تیسرے دن تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد اس ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں حاضر ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے اور حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضطراب بڑھتا چلا گیا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ صحابہ کو ابو ذر غفاری کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہر مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری یہی جواب دیتے تھے۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دل دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے تو اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہو گیا اور پسینے سے اس کا جسم شرابور تھا۔ اس کے چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے بجا لایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت دینے گیا تھا، امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ پھر اس نے پورا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا ہے، موت سے پہلے اس نے میرے پاس چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد یہ سونا کر دینا۔ وہ سونا صرف میں ہی جانتا تھا کہ کہاں پر پڑا ہے، اس لیے میں وہ سونا اس بھائی کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ اب میں نے امانت اس کے سپرد کر دی ہے جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا کچھ لگتا ہے؟ کیا یہ آپ کا کچھ واقف ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب پورے بھرے مجمع میں اس نے مجھے امید کی نگاہوں سے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی اس کا ضامن نہ بن سکا۔ اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل جانتا تک نہیں ہوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے۔
بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ وعدے کا پکا ہے، اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے اور مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔